دعائے توسل کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ ہر معصوم کی ایک ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی جائے، اس لیے کہ خود امام ہی کا کلام ہے کہ اعرفوا منازل الناس علی قدر روایاتہم عنا، لوگوں کی قدر و منزلت اس طرح پہچانو کہ یہ دیکھو کہ اس شخص کو ہم اہل بیت سے حدیثیں کتنی یاد ہیں۔ جس شخص کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جتنی روایات معلوم ہیں اتنی ہی اس کی قدر و منزلت ہے امام کے کلام کے مطابق۔ لہٰذا ہم کوشش کریں گے کہ اس دعائے توسل کی برکت سے کم از کم 14 حدیثیں ہم تک پہنچ جائیں، ہر معصوم کی ایک حدیث۔ مل کے صلوات بھیج دیں محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ افضل الانبیاء اشرف کائنات حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے کسی مومن کی آبرو کو بچا لیا اس نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا۔ یعنی مومن کی آبرو کو محفوظ کر لینا اس بات کا سبب بنتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت کو ہم پر واجب کر لے۔ یہ اتنی بڑی عبادت و نیکی ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں توسل کا سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، یا ابا القاسم یا رسول اللہ، یا امام الرحمہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یوم جیہا عند اللہ، اشفع لنا عند اللہ۔ امیر بیان مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے خزانوں میں سے یہ ہے کہ نیکی کرنا اور پھر اپنا عمل چھپا کے رکھنا، سبحان اللہ۔ اور دوسرا فرمایا کہ مصیبتوں پر صبر کرنا اور اس کی شکایت ہر کس و ناکس سے نہ کرنا، یعنی اپنی مصیبت انسان ہر ایک سے بیان کرتا پھرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کہیے، اور اگر کوئی خاص ریلیونٹ پرسن ہے کہ جس سے آپ کو بات کہہ سکتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، مشورے کے لیے، اس سے الگ بات ہے، ورنہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ تم اپنے شکوے شکایتیں اللہ کے بندوں کے سامنے کرتے پھرو، اللہ سے کہو۔ بلکہ فقر کے اسباب میں سے حدیث میں ہے کہ وہ شخص ہمیشہ ہی فقیر رہے گا کہ جو اپنے فقر کو دوسروں سے بیان کرتا پھرے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہی فقیر رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اپنے فقر کو دوسروں کے سامنے بیان کرتے پھرو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی فقر میں رکھے گا، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وہ غنی علی الاطلاق ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم اپنی حاجت کو اس کے سامنے کہو۔ سبحان اللہ۔ مل کے صلوات بھیجیں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یا ابا الحسن یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یوم جیہا عند اللہ، اشفع لنا عند اللہ۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ارشاد گرامی ہے مولا علی کی شان میں۔ بی بی فرماتی ہیں کہ علی امام ربانی ہے اور ہیکل نورانی ہے، یعنی انسانی جسم کی صورت میں علی اللہ کا نور ہے۔ یہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا ہے۔ تمام موجودات کا مرکز ہے علی اور دائرہ امامت کا نقطہ ہے علی۔ یہ بی بی فاطمہ نے فرمایا مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے۔ یا فاطمہ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا
إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند اللہ. ایک اخلاقی حدیث ہر معصوم سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا بزدلی کیا ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ڈرپوک جسے ہم کہتے ہیں، تو اس کی کیا علامت ہے؟ تو امام نے ایک بڑی لطیف بات ارشاد فرمائی. امام نے کہا کہ بزدل وہ انسان ہوتا ہے کہ جو دوست کے سامنے تو جرأت دکھائے لیکن دشمن کے سامنے سر جھکا کے بیٹھا رہے. بعض مرتبہ یہ ہے کہ ہم کمزور کے سامنے بہت زیادہ بات کرتے ہیں اور جو طاقتور ہے اس کے سامنے جھکا لیتے ہیں اپنے سر کو. امام نے کہا یہ بزدلی ہی کی دلیل ہے. بہرحال میں حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، فقط یہ نہیں کہ بہت زیادہ کوئی تشریح میں ہم جائیں. خود بخود امام کا کلام ہی نور ہے، کلامکم نور، خود بخود اس کی تاثیر ہے قلوب پر. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایھا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى اللہ وقدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا. ماشاءاللہ. امام مظلوم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص قیامت میں امان میں نہیں ہوگا سوائے ایک شخص کے. بہت عظیم کلام ہے امام کا. فرمایا ہر شخص قیامت میں وہ امان کی تلاش میں ہوگا کہ وہ محفوظ ہو جائے. فقط ایک شخص امان میں ہوگا جس نے دنیا کی زندگی اللہ کے خوف میں گزاری، یعنی خوف خدا ہو جس میں. خوف خدا کا مطلب ایک مرتبہ ہوتا ہے ہم کسی دشمن سے خوف کرتے ہیں، وہ خوف نہیں ہے. خوف خدا کا مطلب ہے سادہ الفاظ میں وجود خدا کا لحاظ کرنا. یہ خود اپنی معصیت سے ڈرنا ہے. اللہ کی معصیت کے مقابلے میں جو خوف ہوتا ہے، یعنی وجود خدا کا لحاظ کرنے کا مطلب ہے کہ بہت سارے کام ہم ویسے انجام دے جائیں لیکن شاید والدین سامنے موجود ہو تو ہم وہ کام نہ کریں. یہ ہوتا ہے کہ ہم والدین کے وجود کا لحاظ کرتے ہیں، کیونکہ والدین سامنے ہم یہ کام نہیں کریں گے. ویسے خدا کے وجود کا لحاظ کرنا، جو خدا کے وجود کا لحاظ کر لے، امام نے فرمایا قیامت میں وہ امان میں ہوگا، وہ سکون میں ہوگا انشاءاللہ. یعنی اس نے خدا کا لحاظ دنیا میں کیا ہوگا، خدا اس کا لحاظ آخرت میں کرے گا انشاءاللہ. کچھ مصائب کا ذکر آخر میں کریں گے انشاءاللہ توسل کے. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایھا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى اللہ وقدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ عمل کے جو تقوی کے ساتھ کیا جائے کبھی قلیل نہیں ہوتا. آپ اپنے کسی بھی کام کو چھوٹا نہ سمجھیں اگر تقوی کی نیت سے کیا ہے تو. چاہے چھوٹا سا آپ نے یہاں سے کوئی ریپر اٹھا لیا امام بارگاہ کی صفائی کی نیت سے اور اس میں تقوی کی نیت ہے تو وہ عمل چھوٹا نہیں ہے. پھر امام نے اس کی وجہ بتائی، فرمایا کہ کیف یقل ما یتقبل، وہ عمل کیسے قلیل ہو سکتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہو. امام زین العابدین علیہ السلام کے نام پر مل کے صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. سبحان اللہ. تو جیسے اللہ نے قبول کر لیا وہ کیسے قلیل ہوگا، یہ امام سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. امام سجاد علیہ السلام کے نام سے توسل کرتے ہیں. یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین ایھا السجاد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى اللہ
وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا کہ مولا ہمارے علاقے میں آپ کے بہت سارے شیعہ رہتے ہیں۔ امام نے کہا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ بہت سارے شیعہ رہتے ہیں، ان میں جو ثروت مند ہے وہ فقراء کی مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اور دوسرا امام نے پوچھا کہ ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس نے کہا مولا نہیں، ایسا تو نہیں کرتے۔ امام نے کہا بس پھر نہ کہو کہ ہمارے شیعہ رہتے ہیں، پھر نہیں ہمارے شیعہ۔ جو اگر ہمارے شیعہ ہوتے تو جو ثروت مند تھے وہ فقراء کی مدد کر رہے ہوتے اور ایک دوسرے کی خطاؤں پر معاف کر رہے ہوتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان سیرت میں جو ائمہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے ان گوشوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایھا الباقر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ جو امام صادق علیہ السلام کا میں فرمان آپ کو سنانے چاہتا ہوں، اس میں یہ خود ایک لطیف بات ہے کہ ائمہ علیہ السلام کا کلام کتنا اس میں ڈائیورسیفائیڈ ہے، مختلف موضوعات پر، کبھی زندگی کے اصول گزارنے کے لیے، کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں نجات کے لیے، قیامت میں امان کے لیے۔ تو یہ امام کا جو کلام ہے یہ زندگی اصول ہیں ان کے گزارنے کے لیے۔ امام نے فرمایا کہ کسی کی دوستی پر بھی یا کسی کی رفاقت پر بھی اس وقت تک مکمل اعتماد نہ کرو جب تک کم از کم 3 مرتبہ اس کا غصے میں امتحان نہ لے چکے ہو۔ یعنی اگر وہ غصہ کرتا ہے، جب غصے میں ہوتا ہے تو وہ کیا ریئیکٹ کرتا ہے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، جب تم یہ دیکھ چکو 3 مرتبہ کم از کم دیکھ چکو کسی کو کہ غصے کے عالم میں بھی وہ جو ویلیوز ہے اور اخلاق کا دامن ہے وہاں سے نہیں چھوڑتا، تب اس کی دوستی اور رفاقت پر بھروسہ کرو۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا کلام ہے۔ سبحان اللہ۔ یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد ایھا الصادق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ جو میں نے امام صادق علیہ السلام کا کلام پیش کیا اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو امام نے فرمایا نا کہ کسی کی دوستی پر اس طرح سے اعتماد فوراً نہ کرو جب تک 3 مرتبہ غصے کے عالم میں نہ دیکھ لو۔ یہ دوسروں کے لیے فقط نہیں، یہ اصل میں اپنے آپ کے لیے کہ ہم غصے میں کیسا ریئیکٹ کرتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو انسان اگر صحیح کر لے تو خود بخود ایک دوسرے سے جو رفاقتیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ امام موسی کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جلدی دعا جانتے ہیں کون سی قبول ہوتی ہے؟ وہ دعا قبول ہوتی ہے کہ جو آپ ایک مومن بھائی کے حق میں کرتے ہیں اس کی غیر موجودگی میں۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ آپ سامنے دعا دیتے ہیں، اس میں بھی خلوص نیت ہوتا ہے اور انشاءاللہ وہ دعا ہے، لیکن امام نے فرمایا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ جلدی دعا قبول ہوتی ہے وہ دعا ہوتی ہے کہ جو آپ ایک مومن بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں، یعنی اسے پتہ بھی نہیں چلا اور آپ نے اس کے لیے دعا کی۔ یہ دعا اللہ سب سے زیادہ جلدی قبول کرتا ہے۔ جیسے آپ نے نماز شب میں کسی کا نام لیا یا نماز فرض کے بعد تعقیبات میں آپ جانتے تھے کسی کے بارے میں کوئی مشکل میں آپ نے اس کے لیے دعا کی، اسے پتہ بھی نہیں چلا آپ نے اس کے لیے دعا کی، یہ دعا سب سے زیادہ اہم ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ائمہ علیہ السلام پر، ان کی عظمتوں پر، ان کے کلام پر ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد و علی محمد پر، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ سبحان اللہ۔ یا ابا ابراہیم یا ابا الحسن یا موسیٰ بن جعفر
أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند اشفع لنا. سلطان طوس علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فرائض کی انجام دہی کے بعد، یعنی جو واجبات ہیں ان کے بعد جو اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل ہے وہ کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ آپ سب سے کوئی افضل عمل کرنا چاہتے ہیں، فرائض کے انجام دہی کے بعد سب سے افضل عمل کسی مومن کے دل کو خوش کر دینا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایھا الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا۔ امام جواد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عبادت میں سب سے افضل آپ عبادت انجام دینا چاہتے ہیں تو کوئی بھی عبادت ہو اسے اخلاص کے ساتھ کریں۔ ابھی جو بات آئی کہ کسی مومن کے دل کو خوش کرنا یہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل عبادت ہے فرائض کے انجام دہی کے بعد، تو مثلا یہ ہے کہ اسے ہونا چاہیے اخلاص کے ساتھ، بغیر کسی ریاکاری کے۔ جب بغیر کسی ریاکاری کے ہے تو وہ عبادت سب سے افضل ہے انشاءاللہ۔ یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایھا التقی الجواد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی الخلق یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ امام علی نقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے دنیا کو مصیبتوں کی جگہ قرار دیا ہے، یعنی یہ توقع نہ رکھو کہ دنیا میں رہتے ہوئے کبھی کوئی مصیبت مجھ پر نہیں آئے گی۔ اللہ نے دنیا کو مصیبت کی جگہ قرار دیا ہے، آخرت کو جزا کا مقام قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا امام نے بہت خوبصورت آگے فرمایا کہ دنیا کی بلاؤں کو اللہ آخرت کی جزا کا سبب قرار دے دیتا ہے، اور آخرت میں جو جزا ملنے والی ہے اس کا عوض دنیا میں کچھ بلاؤں کی صورت میں ڈال دیتا ہے۔ تو ان بلاؤں پر اگر انسان صبر کر لیتا ہے، صبر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوشش نہیں کریں گے اس مصیبت کو اپنے آپ سے دور کریں، کوشش ضرور کریں گے لیکن پھر اللہ کی رضا پہ راضی رہیں گے، یہ ہے صبر انشاءاللہ۔ یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایھا الہادی النقی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے کہ عبادت فقط کثرت صوم و صلاۃ نہیں ہے، زیادہ نمازیں پڑھنا، زیادہ روزے رکھنا فقط عبادت نہیں ہے، امر خدا میں تفکر کرنا سب سے عظیم عبادت ہے، یعنی خدا کی قدرت میں غور کرنا، خدا کے نظام کائنات میں غور کرنا، خدا کے دین میں تفکر کرنا۔ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایھا الذکی العسکری یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ میں ایک امام کا کلام پڑھتا ہوں، اس کے بعد کچھ ذکر مصائب اہل بیت، اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے مقام سے احتراماً پڑھیں ہوں گے امام زمان علیہ السلام کے نام پر۔ خود حضرت حجت کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا میں خاتم الاوصیاء ہوں،
خاتم النبیین رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم الاوصیاء امام زمانہ علیہ السلام ہے، جہاں وصایت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اور میرے ہی سبب میرے شیعہ بلاؤں سے دور رہتے ہیں۔ امام کے وجود اطہر کا صدقہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ اگر ہم تمہارے نگہبان نہ ہوتے تو دشمن تمہیں کب کا ختم کر چکے ہوتے۔ حضرت حجت یقیناً یہ چاہیں گے کہ انہیں ابن الرضا کہہ کے پکارا جائے، اس لیے کہ امام محمد تقی، امام علی النقی، امام حسن عسکری علیہ السلام، ان سب کو ابن الرضا کہا جاتا تھا۔ ابن الرضا، رضا کے فرزند، اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام کے ایک ہی فرزند تھے امام محمد تقی علیہ السلام، انہی سے جب نسل آگے بڑھی تو تمام ائمہ کو ابن الرضا کہا گیا ہے۔ اور حضرت حجت یقیناً اس بات پر راضی ہوں گے کہ انہیں ابن الرضا کہہ کے مخاطب کیا جائے۔ امام رضا علیہ السلام ہی کی محفل میں دیبل آئے تو امام نے روایت میں کہ انہیں اپنے قریب بٹھلایا، جگہ خالی کر کے قریب بٹھلایا، اور دیبل سے کہا کہ اے دیبل، یہ ہمارے لیے غم کے ایام ہیں اور ہم آل محمد کے اعداء کے لیے خوشی کے ایام ہیں، وہ ایام غم تھے۔ اور امام نے فرمایا کہ دیبل، اگر کوئی ایسے رو جائے کہ اس کے آنسو رخسار تک آئیں تو غفر اللہ کل ذنب، البتہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، صغیراً کان کبیراً، قلیلاً کان کثیراً، چاہے صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں، قلیل ہوں یا کثیر ہوں۔ اس کے بعد دیبل کہتے ہیں مجھ پر بھی گریہ طاری ہوا اور امام رضا علیہ السلام بھی گریہ فرما رہے تھے، اور مجھ سے کہا ارث الحسین، اب حسین کے لیے مرثیہ پڑھو۔ تو دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، اور دیبل نے جب یہ کہا کہ مدارس آیات قد خلت عن تلاوت، کہ وہ گھر کے جن میں قرآن نازل ہوا تھا اب وہ گھر ویران پڑے۔ وآل زیاد فی القصور مفونہ وآل رسول اللہ فی الفلوات، اور کیا مصائب آئے کہ آل زیاد تو قلعوں میں محفوظ رہی اور آل رسول در بدر پھرتی رہی۔ یہ دیبل پڑھ رہے ہیں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے سامنے کہ آل زیاد وہ درباروں قلعوں میں محفوظ رہی اور محلوں میں محفوظ رہی، لیکن آل رسول وہ در بدر بازار بازار پھرائے گئے۔ اس کے بعد اللہ جانے امام کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی جب دیبل نے پڑھا کہ آفاتم لو خلت الحسین مجدلا وقد مات عطشانا بشط الفرات، کہ اے سیدہ آپ فرات پر اگر ہوتی تو آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کا حسین دو نہروں کے درمیان پیاسا مارا گیا۔ اذن للطمت الخد خد فاطم عندہ واجریت انہارا علی الوجنات، تو اے بی بی اگر آپ وہاں ہوتی تو آپ اپنے رخساروں کو ضرور پیٹتی ہیں، ہائے ہائے ہائے، اور آپ کی چشمان مبارک سے فرات کی طرح آنسو جاری ہوتے ہیں، نہریں بہتی ہیں۔ افاطم قومی ابنۃ الخیر وندبی نجوم سماوات بعرض فلاتی، کہ سیدہ خیر البشر کی بیٹی آپ دیکھیں کہ آسمان عزت کے ستارے آپ کے خانوادے کے چشم و چراغ کہاں کہاں بکھرے پڑے ہوئے ہیں۔ قبور بکوفان و اخری بطیبہ، کچھ قبریں ہیں کہ جو کوفہ میں ہیں، یہ کچھ امام زادوں کی طرف اشارہ اور در حقیقت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ ایک قبر تو کوفہ میں و اخری بطیبہ، اور بی بی آپ کے ایک فرزند کی قبر مدینہ میں ہے، امام حسن علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، اور اے بی بی خود آپ کے بابا کی قبر مدینہ منورہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اخری بفخ لہا صلواتی، کچھ مقام فخ پر دفن ہے کہ جن پر مسلسل درود و سلام ہے۔ قبور ببطن، اللہ اکبر، قبور ببطن النہر من جنب کربلا، اور بی بی ایک قبر کربلا میں ہے کہ بی بی آپ وہاں جا کر گریہ فرماتی ہوں گی۔ قبر ببغداد لنفس زکیہ، اور ایک قبر بغداد میں ہے کہ جو نفس زکیہ کی ہے۔ تضمن الرحمن بالغرفات، کہ جن پر برابر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ بغداد کا ذکر کر کے جس لاشے کو بغداد کے پل پر چھوڑ دیا گیا تھا، بلکہ کہوں کہ پھینک دیا گیا تھا، بس دعا کریں کوئی ایسا شخص قرآن نہ اٹھائے جسے قرآن اٹھانے کا ادب نہ آتا ہو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جنازے کی ایسی بے احترامی ہوئی بغداد، اللہ اکبر، بغداد کے پل پر۔ تو دیبل نے یہاں تک پڑھا مرثیہ اور روک دیا مرثیے کو کہ کچھ قبریں کوفہ میں ہیں اور مدینہ میں ہیں اور ایک کربلا میں ہے اور ایک مقام فخر پر ہے اور بغداد میں ہے۔ جب یہاں تک مرثیہ رکا تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ دیبل ان اشعار کا اضافہ کرو کہ وَقَبْرٌ بِتُوسٍ يَا لَهَا مِن مُصِيبَةٍ،
کہ ایک قبر ہے کہ جو بڑی غربت میں ہے شہر طوس میں الحت علی الاحشاء بالزفرات، کہ جب ان کے مصائب کو سنتے ہیں تو کلیجے چاک ہو جاتے ہیں۔ دیبل نے تعجب سے کہا کہ مولا کس کی قبر ہے وہاں پر؟ امام نے کہا کہ وہاں میری قبر بننے والی ہے۔ بس بہت زیادہ گریہ ہوا، اور علماء پھر آگے بیان فرماتے ہیں کہ مجلس آگے نہ بڑھ پائی۔ اس مجلس میں امام رضا علیہ السلام نے پردہ بھی آویزہ فرمایا تھا کہ سید زادیاں اس پردے کے پیچھے تشریف فرما تھیں اور دیبل کے اس کلام کو سن رہی تھیں کہ وہ امام رضا علیہ السلام کی کنیز آئیں اور انہوں نے کہا کہ دیبل اس شعر کو نہ دہرانا، اس لیے کہ خواہران امام رضا ان میں کوہرام ہے۔ ایک امام حسین کی خار تھی کہ جو چند قدموں کے فاصلے سے کربلا معلیٰ میں دیکھ رہی تھیں کہ شمر امام حسین کے سینے پر تھا، اور اس نے امام حسین علیہ السلام کی داڑھی کو بے ادبی کے ساتھ پکڑ لیا اور جب سر حسین منقطع ہوا تو کربلا میں صدا گونجی الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ امام زمانہ ہی فرماتے ہیں زیارت ناحیہ میں، جن کا بھی ہم وسیلہ پڑھیں گے، کہ اے میرے جد حسین، آپ اس عالم میں جب کہ آپ نے اپنی سانسوں کو روک لیا تھا اور دست و پا ساکن کر لیے تھے، آپ نیم کھلی ہوئی آنکھوں سے اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یعنی ابا عبداللہ الحسین اس وقت بھی سکینہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حسین جانتے تھے میرے بعد سکینہ یتیم ہو جائیں گی، لہٰذا آپ نیم کھلی ہوئی، یہ زیارت ناحیہ کا جملہ ہے کہ آپ نیم کھلی ہوئی آنکھوں سے اپنے جد حسین سے کہتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے تھے بچوں کی طرف۔ حسین اپنے بچوں کی طرف دیکھتے رہے اور ذبح بھی ہوتے رہے، ایک بہن فریاد کرتی رہی۔ امام زمانہ علیہ السلام کے وسیلے کے لیے اپنے مقام سے کھڑے ہو جائیں۔ یا وصی الحسن والخلفاء العجاء أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ۔ حاجات طلب کیجئے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے چار دم معصومین کے وسیلے سے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا غریب الغرباء یا امام الرضا یا شمس الشموس یا انیس النفوس ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا صاحب العصر والزمان یا شریک القرآن یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ مع السلامات۔